کربلا کے شہیدوں میں ایک نام نافع ابن ہلال ابن نافع، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنا نام نافع ہے، ان کے والد کا نام ہلال ہے اور دادا کا نام بھی نافع ہے، یعنی ان کے والد نے ان کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا ہوگا. لیکن دوسری طرف ایک شہید کا تذکرہ ملتا ہے ہلال ابن نافع، تو محققین یہاں پر آ کے پریشان ہو گئے اور بعض یہ سمجھے کہ یہ نافع ابن ہلال ابن نافع جو ہیں تو یہ ہلال ابن نافع یا تو ان کے والد ہیں اور دونوں باپ بیٹے شہید ہوئے ہیں. اچھا، ان کے ساتھ بھی جو قبیلے کا نام ہے ان کا قبیلہ مذہج اور اس کے بعد بجلی لکھا ہے اور ان کے نام کے ساتھ بھی بجلی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ شاید یہ دو باپ بیٹے کربلا میں شہید ہوئے ہوں. اچھا، بعض نے یہ سوچا کہ شاید یہ مورخین سے لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، نافع ابن ہلال اور ہلال ابن نافع دو الگ لوگ نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. زیادہ تر لوگ یہ سمجھے کہ یہ ایک ہیں. اچھا، اب ہوا یہ کہ جب بعد کے محققین نے جو صدیوں بعد پیدا ہوئے پرانی کتابوں سے تحقیقات کی تو ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ بہت سے شواہد جو ہیں وہ ملتے نہیں. یعنی ایک طرف یہ بات نہیں ثابت ہوتی کہ یہ دونوں باپ بیٹے تھے، دوسری طرف جب ہم دونوں کو ایک شخصیت سمجھ کے بات کرتے ہیں تو بعض واقعات ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے ہیں. تو بعض نے انکار کیا کہ ہلال ابن نافع کوئی اور نہیں تھے، بس ایک ہی تھے. بعض نے کچھ اور چیزیں عکس کیں اور بعض نے ان واقعات کا انکار کر دیا جو ہلال ابن نافع سے متعلق تھے. تب انہوں نے کہا کہ جب ہلال ابن نافع تھے ہی نہیں، کوئی ایک ہی تھے نافع ابن ہلال، تو ان کے ساتھ یہ واقعہ نہیں ہوا ہوگا. خاص طور سے ایک واقعہ جو کئی لوگوں نے لکھا ہے، بھی آگے چل کے ہم اس کی وضاحت کریں گے، کہ شب عاشور ہلال ابن نافع امام حسین کے ساتھ اس وقت تھے جب آپ مقتل کی طرف رات کو نکل گئے تھے اور امام نے ان کو مقتل میں اپنی قتل گاہ اور باقی لوگوں کی قتل گاہ دکھائی تھی. یہ واقعہ اکثر تاریخوں میں ملتا ہے. لیکن جب لوگوں نے یہ سمجھا کہ نافع ابن ہلال اور ہلال ابن نافع ایک ہی تھے تو نافع ابن ہلال کے یہاں یہ واقعہ نہیں ملا، تو انہوں نے اس واقعے کا بھی انکار کیا کہ یہ واقعہ ضعیف ہے. اب اس کی جو تحقیق، جیسا کہ ابھی ہم نے آپ سے کہا کہ قبلہ مولانا آغا مہندی لکھنوی نے جو سینکڑوں کتابوں کو چھان کے اس کی پوری تحقیق کی ہے، وہ ہم اب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. صورتحال یہ تھی کہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ دونوں یا تو باپ بیٹے ہیں اور باپ بیٹے کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نام وہی لگ رہے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ خاندان وہی ہے. اب جو ان کی تحقیق ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عرب میں دو قبیلے ایسے تھے کہ ایک قبیلہ بجلی کہلاتا تھا اور ایک قبیلہ بجلی کہلاتا تھا. یعنی ایک میں جیم کے اوپر فتح تھا یعنی زبر تھا اور ایک میں جزم تھی. بجلیہ نامی ایک عورت کبھی گزری تھی، اس سے منسوب تھا یہ قبیلہ یمن کا، اور دوسرا قبیلہ جو تھا جو بجلی کہلاتا وہ کہلاتے تھے بجلی، اور جو قبیلہ بجلی کہلاتا تھا وہ ان کے علاوہ تھا. ایک چیز تو یہ تھی. دوسری چیز یہ تھی کہ ہلال ابن نافع ان نافع کے بیٹے نہیں تھے، وہ نافع قبیلہ بجلی کے تھے، لیکن ان کے نام کے ساتھ بھی بجلی اور ان کے نام کے ساتھ بھی بجلی، اس لیے لوگوں کو دھوکا ہوا اور وہی ہلال ابن نافع اور نافع ابن ہلال. اب نافع ابن ہلال جو تھے ان کا پورا نام آپ نے سنا تھا، نافع ابن ہلال ابن نافع ابن جمل ابن سعد المذہجی. تو اس نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ نافع ابن ہلال اور ان کے والد ہلال ابن نافع. لیکن یہ باپ بیٹے نہیں تھے جو وہاں پر شہید ہوئے ہوں. اور یہ تذبذب
جب دور ہو گیا تو بہت واضح تمام چیزیں سامنے آ گئیں کہ بات یہ ہے کہ ایک قابل قدر شہید ہلال ابن نافع وہ ہیں جو ان نافع کے فرزند نہیں ہیں اور ان کا سلسلہ نسب مختلف ہے. وہ مختلف ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ بجلی ہیں، یہ بجلی ہیں. ابو مخنف نے لوط ابن یحییٰ، ان کا نام تھا ابو مخنف کا، ان کا الگ ذکر کیا ہے. علامہ مجلسی نے، سپہر کاشانی نے اور فاضل دہدشتی نے، یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے کربلا کے واقعات لکھے ہیں، بھی شہدائے کربلا کی فہرست میں نافع ابن ہلال کا ذکر الگ اور ہلال ابن نافع کا الگ کیا ہے. اس طرح یہ اشتباہ کہ یہ دونوں ایک ہی فرد ہیں یا باپ بیٹے ہیں دور ہو جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑتی ہے سپہر کاشانی کی کتاب اور فاضل دہدشتی کی. اچھا، ابو مخنف نے جو تذکرہ جناب نافع کا کیا ہے، طاہر سماوی صاحب نے کیا ہے، نقن صاحب نے کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے، انہوں نے نافع ابن ہلال کا تذکرہ امیر المومنین کے اصحاب میں کیا ہے. لیکن ابو مخنف نے ہلال ابن نافع کا تذکرہ الگ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ان کو امیر المومنین نے پالا تھا، امیر المومنین ان کے پروردہ تھے. تو اب جب امیر المومنین کے پروردہ تھے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے، اور نافع ابن ہلال جو تھے تو وہ تو اس زمانے میں مرد مجاہد تھے، امیر المومنین کے اصحاب میں تھے. تو اس حساب سے یہ اس زمانے میں بچے ہوں گے اور امیر المومنین نے ان کی تربیت کی تھی، اور وہ جو تھے وہ امیر المومنین کے اصحاب میں، ان کے دوستوں میں تھے. اب اس کی تصدیق کے لیے ہمیں پھر مزید ان کے حالات دیکھنا پڑتے ہیں جو دوسرے مورخین نے لکھے ہیں کربلا میں. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ہلال ابن نافع جو تھے یہ کربلا میں 25 سال کے تھے، نوجوان لڑکے تھے. تو یہ بات اس سے بالکل واضح طور پر مل جاتی ہے کہ امیر المومنین کی شہادت 20 سال پہلے ہوئی ہے، تو امیر المومنین کی شہادت سے پہلے آپ کے زمانے میں یہ 5 سال کے ہوں گے، تو اسی زمانے میں پیدا ہوئے ہوں گے 4-5 سال کے عمر، یا بعض جگہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ ان کی عمر 25 سال سے بھی کم تھی، نوجوان لڑکے تھے، اور اسی زمانے میں ان کی شادی ہوئی تھی. تو یہ دو چیزیں جب ہم ملاتے ہیں تو صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہلال ابن نافع جو ہیں یہ ایک الگ شخصیت ہیں، امیر المومنین کی گود کے پلے ہوئے ہیں، آپ کی تربیت یافتہ ہیں، اور بہت بچپن تھا ان کا، اسی زمانے میں غالباً پیدا ہوئے تھے. اور اب کربلا میں جو یہ تھے تو ان کی عمر 24 یا 25 سال کی کم سن لڑکے تھے، اور اسی زمانے میں ان کی شادی ہوئی تھی. یہی وجہ ہے کہ ان کا سلسلہ یہ تھا کہ یہ بہت ہی خوبصورت تھے، بہت حسین و جمیل نوجوان لڑکے تھے. کچھ دن پہلے شادی ہوئی تھی تو امام حسین نے ان سے بار بار یہ کہا تھا کہ تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تم چلے جاؤ، تمہارے گھر والوں کو تمہاری ضرورت ہے، تم چلے جاؤ. لیکن ان کو جذبہ شہادت اور جوش شہادت اتنا تھا، اور ظاہر ہے کہ محضر شہادت میں ان کا نام تھا، کہ یہ کسی حال میں امام حسین کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہو رہے تھے. تاریخ میں بار بار ملتا ہے کہ امام حسین نے ان سے کہا ہے کہ تم چلو. شب عاشور بھی کہا تھا کہ ہلال نکل جاؤ، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ مولا یہ نہ کہیں. اب سوال یہ کہ یہ امام کے ساتھ کب تھے، کہاں سے آئے تھے؟ تو اس کی تفصیل جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ منزل سالبیہ پر جب لوگوں نے امام کو حضرت مسلم اور ہانی ابن عروہ کی شہادت کی اطلاع دی تھی، اس وقت جو لوگ امام کو ملے تھے ان میں ہلال ابن نافع بھی تھے. اور انہوں نے جب ایک مرتبہ امام کے قافلے تک پہنچ گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گا. جب شب عاشور اور کربلا میں جب سے پہنچے تھے، یہ امام حسین کے قریب رہتے تھے، دور نہیں جاتے تھے. اب ظاہر ہے کہ ان کی محبت اور ان کا جذبہ نصرت ایسا تھا کہ ان کو ہر وقت یہ خیال رہتا تھا کہ میں امام کو کے پاس سے جدا نہ ہوں. شب عاشور بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ 8ویں اور 9ویں محرم کی درمیانی شب، یعنی شب تاسوعہ 9ویں محرم کی رات تھی. 9 محرم کو کیونکہ یہ طے کر لی گئی تھی کہ آج امام حسین کو شہید کر دیا جائے گا، جنگ کی تیاری مکمل تھی، اسی لیے اس دن کو روز تاسوعہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے 1 رات کی مہلت مانگی تھی.
تو وہ ایک رات کی مہلت جو تھی وہ شب عاشور تھی. تو اس اعتبار سے کربلا میں روز تاسوعا اور روز عاشورہ میں نرغے اور مصیبت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. اور بعض نے یہ لکھا ہے کہ یہ رات شب تاسوعا تھی، یعنی 8ویں اور 9ویں محرم کی شب تھی، لیکن بیشتر نے یہ لکھا ہے کہ نہیں، یہ 9ویں اور 10ویں محرم کی شب تھی، شب عاشور تھی. تو امام اور اصحاب امام ساری رات عبادت میں مصروف رہے تھے، کہہ کہ آپ نے یہ رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہم عبادت کرنا ہے. اس وقت ایک مرتبہ یہ مستقل امام کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ امام کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں. اس وقت ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کہ امام خیمے سے نکلے اور رات کی تاریکی میں مختل کی طرف بڑھنے لگے. اب جب انہوں نے امام کو مختل کی طرف اکیلے جاتے دیکھا تو یہ امام کے پیچھے پیچھے چلنے لگے کہ امام اکیلے جا رہے ہیں. ان کے پیروں کی آہٹ سن کے امام نے مڑ کے دیکھا تو ہلال آ رہے ہیں. تو کہا ہلال تم کیوں آئے؟ تو انہوں نے کہا مولا اکیلا نہیں جانے دوں گا آپ کو، یہ اس وقت رات کی تنہائی ہے اور آگے خونخوار لشکر ہے، آپ اکیلے کیسے جائیں، میں ساتھ چلوں گا. اب یہ بھی ان کی جانثاری دیکھیں کہ کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کوئی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، اتنا بڑا لشکر تھا اور ان کی ہمت اتنی کہ اس پورے لشکر سے لڑوں گا، امام کو بچاؤں گا. یہ امام کے ساتھ آنے لگے. تو اس وقت امام نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہلال دیکھو یہ سامنے 2 پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے درمیان میں درہ ہے، رات کی تاریکی ہے، تم نکل جاؤ، تم چلے جاؤ، تم نہ رکو میرے پاس. تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں مولا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں آپ کے پاس ہی رہوں گا. تو پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کے بعد آپ کو مختل میں لے جا کے آپ نے دکھایا تھا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں فلاں شہید ہوگا، یہ وہ مقام ہے جہاں فلاں شہید ہوگا. اور اس کے بعد آپ ایک نشیب میں لے گئے تھے جہاں جا کے دکھایا تھا کہ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قتل کیا جاؤں گا. تو یہ واقعہ جو ہے اس کا بعد میں بعض لوگوں نے اس لیے انکار کیا کہ نافع ابن ہلال کے ساتھ ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ وہی سمجھ رہے تھے کہ نافع ابن ہلال اور ہلال ابن نافع ایک ہی ہیں. تو سر یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 2 ہو گئے، نافع ابن ہلال ہاں اور ہلال ابن نافع. ہاں یعنی آپ نے 2 قسم میں لکھائی ہے. جی ہاں. اب ایسا شخص کہ جو اتنا امام کا جانثار ہو اور بار بار کہنے پر بھی وہ واپس جانے پر تیار نہ ہوا ہو، اور پھر ظاہر ہے کہ امام بار بار جو ان سے کہتے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ، وہ یہی دیکھ کے کہتے تھے کہ ایک کم سن نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور ابھی اس کی شادی ہوئی. تو امام نے ان کو 20 سوار دیے تھے اور لشکر کے بائیں جانب ان سے کہا تھا کہ تم یہاں سے میرا تحفظ کرنا. اب ایک شخص بڑا مشہور ہے جس کا آپ لوگوں نے نام سنا ہے، ملا حسین کاشفی. ان کی بڑی مشہور کتاب ہے روضۃ الشہداء، جو کہ ایران میں بہت زیادہ مقبول ہوئی اور ہمیشہ مجلسوں میں واقعات کربلا روضۃ الشہداء سے ہی پڑھے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایران میں مجلس اذا کو عموماً روضہ خوانی کہا جاتا ہے کہ روضہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. اور اس روضۃ الشہداء کا اردو ترجمہ ہندوستان میں فیضی نے کیا تھا، جو اکبر کے زمانے کے نورتنوں میں سے تھے، اور ان کو امام حسین نے بشارت کی تھی کہ تم اس کا ترجمہ کرو. یہ انہوں نے اس کا ترجمہ کیا تھا جو دہ مجلس کے نام سے تھا. اور آج بھی اردو ادب کی کتابیں اگر آپ دکھائیں، مذہب کی ضرورت نہیں ہے، اردو ادب کی کتابوں میں دیکھیں کہ اردو زبان میں پہلی نثر کب لکھی گئی تو فیضی کی دہ مجلس کا ذکر ملتا ہے. ویسے آقا شہید مرتضیٰ مطہری نے تو ملا حسین کاشفی کو بہت زیادہ وہ غیر مستند انسان قرار دیا ہے، لیکن بہرحال ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ایسا ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم ابن اوسجہ کے بعد کربلا میں جو شخص شہید ہوا ہے وہ ہلال ابن نافع ہیں، لیکن طاہر سماوی صاحب کے مطابق دوسرا شخص جو شہید ہوا ہے وہ عبداللہ ابن عمیر ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں آگے پیچھے شہید ہوئے ہوں. اب جہاں تک ان کی شہادت کا تعلق ہے، وہ یہ ملتا ہے کہ یہ بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ اپنی جان دینے پر آمادہ تھے، اور ظاہر ہے کہ نوجوان لڑکوں میں جوش زیادہ ہی ہوتا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ مکمل طور سے مسلح ہوئے، سر پر خود رکھا اور
ढाल लटकाई पीठ में और एक तरकश लिया। तरकश जानते हैं आप लोग? तरकश उस थैले को कहते हैं जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो इनके तरकश में 80 तीर थे। 80 तीर इन्होंने तरकश में रखे, सर पर खोद रखा और हाथ में तलवार ली, और उसके बाद इन्होंने तीरों से लश्कर पर हमला किया। 80 तीर थे इनके पास जो इन्होंने वहाँ इस्तेमाल किए, और उसके बाद ये तलवार लेके दौड़े और बहुत ही घमसान की जंग इन्होंने की। और जब ये जंग कर रहे थे तो वही चारों तरफ से इन्हें घेर लिया गया था। अब आप सोचें कि क्या आलम होगा कि उस घमसान की जंग में ये एक नौजवान लड़का जो हसीन और जमील होने में अपना जवाब नहीं रखता था। और बाज़ लोगों ने एक अजीब जुमला इनके बारे में लिखा है कि नाम तो हिलाल था लेकिन 14वीं का चांद लगते थे। और हम ये समझते हैं कि 14वीं का चांद तो बहरहाल अपनी जगह एक मिसाल है, लेकिन जो इनके दिल में ईमान और यकीन और विलायत अहले बैत का नूर था वो चांद के नूर से भी कहीं ज़्यादा रोशन था। और सैकड़ों लोगों से ये लड़ते रहे, यहाँ तक कि जब इनके ऊपर हर तरफ से हमला हुआ तो इनको घेर के इनका सर कलम किया गया। और इस तरह करबला में ये उसी तरह शहीद हुए जैसे दीगर इमाम के जानिसार शहीद हुए थे, लेकिन हर एक की अपनी एक पहचान, अपनी एक शिनाख्त और अपना एक कुछ मखसूद फजीलतें थीं, जिसमें ये हिलाल इब्न नाफे जो हैं इनका एक अपना कमाल है कि एक तो इनका जज्बा और जोश शहादत, और दूसरी तरफ इनकी कमसिनी और नई शादी हुई थी। बार बार इमाम इनसे कह रहे थे लेकिन ये राज़ी नहीं हुए थे, और इस तरीके से ये करबला में शहीद हुए। तो ये हमने आज आपको नाफे इब्न हिलाल इब्न नाफे को भी अलग करके बयान कर दिया, और आबिस इब्न अबी शबीब शाकरी का तज़किरा हो गया। अब इंशाअल्लाह अगली नशिस्तों में अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही तो हम मज़ीद शुहदा का तज़किरा आपके सामने करेंगे।